الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں، ہر بدعت، ہر نئی چیز جو ہے، نیا کام جو دین کے اندر ایجاد کر لیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ شرک اور کفر کے بعد سب سے جو بڑا اور خطرناک گناہ ہے وہ بدعت کا گناہ ہے۔ بدعت ایسے طریقے کو کہتے ہیں جو شریعت کے طریقے سے ملتا جلتا ہو اور انسان اس کو ثواب سمجھ کے کرے، دین سمجھ کے کرے، نیکی سمجھ کے کرے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کیا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو نہ کیا ہو، اور اس کے امکان بھی کرنے کے موجود ہوں، کوئی رکاوٹ جو ہے وہ شرعی طور پہ نہ ہو، اور بعد میں کوئی آنے والا شخص اس کو نیکی سمجھ کے، دین سمجھ کے کرتا ہے، تو شریعت اسے بدعت کہتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایسا شخص جو دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کے کسی کام کو ایجاد کرتا ہے جبکہ اس شریعت کے اندر اس کی اصل موجود نہیں ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جبکہ اس کے اندر نہیں ہے، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس سے بری الذمہ ہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں اتنے محتاط ہوتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ، ان کا یہ واقعہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا بچہ کسی زانی بدکار کے پاس سے اٹھ کے آ رہا ہو تو مجھے اتنی پریشانی نہیں ہے، اگر وہ کسی بدعتی کے پاس سے اٹھ کے آئے تو مجھے زیادہ خطرہ ہے۔ پھر وہ فرماتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے اسے پتہ ہے کہ زنا بری چیز ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، اسے سمجھایا، وہ اس سے یقیناً بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو دین کا لبادہ اڑا کے جو چیز اسے پکڑا دی جائے گی وہ تو اس کے اوپر زندگی بھر جم جائے گا۔ اس لیے بدعت جو ہے یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ جتنا لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جتنا اس کو لوگ لائٹ لیتے ہیں، یہ اتنا لائٹ گناہ نہیں ہے۔ انسان کیونکہ اس کے ذہن میں ہی نہیں آتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور زندگی بھر انسان جو ہے وہ اسی ڈگر کے اوپر چلتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت کے پاس پہنچتا ہے۔ تو بعض تو ایسے لوگ بھی ہوں گے، اللہ کرے ہم ان میں سے نہ ہوں، کہ جو عمل لے کے جائیں گے ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو دامن خالی ہوگا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ محرم الحرام کے حوالے سے چند ایک ایسے کام جنہیں ہمارے دوست دین سمجھ کے کرتے ہیں، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ان کی نشاندہی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کام جو ہے وہ محرم جب شروع ہوتا ہے تو دیگیں پکا کر ہمارے کئی دوست جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سراسر غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ حضرت حسین کے نام کی ہے، یا حضرت علی کے نام کی ہے، یا علی حجویری رحمہ اللہ کے نام کی ہے۔ جو غیر اللہ کے نام پہ ہو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک بھی، کہ جو شخص غیر اللہ کے نام پہ دیتا ہے وہ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ کام کرنے والا جو ہے وہ شرکیہ کام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نظر اللہ نیاز حسین، کہ ہم دے تو اللہ کے لیے رہے ہیں لیکن یہ نیاز جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔
لاجیکلی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یعنی علمی اعتبار سے نیاز اور نظر جو ہے یہ دونوں ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ جو بھی چیز غیر اللہ کے نام پہ دی جائے، کہتے ہیں جی آپ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی طرف سے قربانی ہے، کسی کی طرف سے دینا اور چیز ہے، کسی کے نام پہ دینا اور چیز ہے۔ اللہ کے نام پہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، کسی اور کے نام پہ نہیں کرتے، اور قربانی جو کسی کی طرف سے دی جاتی ہے یا صدقہ جو کسی کی طرف سے دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے وہ میرے باپ کو دے یا میرے بھائی کو دے یا میرے فلاں عزیز کو دے۔ تو جو ہمارے یہ دوست دیتے ہیں وہ غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، تو غیر اللہ کے نام کی نظر ہو یا نیاز ہو یہ ناجائز ہے، اس کا دینا درست نہیں ہے۔ تیسرے جو کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کے نام پہ پکاتے ہیں اور علی اعلان یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پہ ہم پکا رہے ہیں، اللہ کے نام پہ ہی دیں گے، لیکن سارا سال چھوڑ کر وہ صرف ان 10 دنوں کے اندر، محرم کے 10 دنوں میں دیگیں پکا کے تقسیم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی عقیدہ ہے، کوئی سوچ ہے، ورنہ اگر ایک بندہ اس کی زندگی کی یہ روٹین ہے کہ وہ ہر مہینے مثلاً پہلے ہفتے میں ایک دیگ پکا کے تقسیم کرتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ محرم میں بھی پکا لے، کوئی حرج والی بات نہیں، اس لیے کہ اس کی زندگی کا ایک عمل چلا رہا ہے، وہ نیکی کرتا ہے۔ لیکن باقی کسی مہینوں کو چھوڑ کر صرف محرم الحرام کے اندر دیگیں پکانا، اس کے پیچھے ظاہر ہے کوئی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہوگا کہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہے ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس کی کوئی دلیل چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اس مہینے میں ثواب زیادہ ملتا ہے تو پھر جو ہے وہ یقیناً کرنے کے عمل لائق بھی ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں بتایا کہ محرم میں دیگیں پکا کے تقسیم کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ بھی انہی میں شمار ہوتا ہے۔ کسی کی تعداد کو بڑھانا، بدعت اور خرافات جو ہیں ان کی رونق کو بڑھانا بھی ایسے ہی ہے جیسے انسان جو ہے وہ بدعت کا خود مرتکب ہو رہا ہے، اس لیے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کے نام پہ دینا چاہتے ہیں، سارا سال پڑا ہے، آپ اللہ کے نام پہ دیں، لیکن ان 10 دنوں کو مخصوص نہ کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر دینی ہے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اس میں ثواب زیادہ ہے اور وہ شریعت نے بتایا نہیں ہے۔ دوسری چیز جو محرم الحرام کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے 10 دنوں میں، پہلے 10 دنوں میں قبروں کو دوبارہ مرمت کیا جاتا ہے، ان کی لپائی کی جاتی ہے، مٹی وغیرہ ڈالی جاتی ہے۔ میں نے شاید کچھ دن پہلے بھی قبر کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ اور قبر اگر مٹی وغیرہ کسی جانور نے سائڈ پہ کر دی ہے یا بارش کی وجہ سے قبر بیٹھ گئی ہے، اس کو صحیح کرنا، اس کو درست کرنا، مرمت کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اس کو ان 10 دنوں کے ساتھ مخصوص کر لینا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ صحابہ کرام ایسا کرتے تھے؟ اہل بیت ایسا کرتے تھے؟ یقیناً نہیں۔ اور حتیٰ کہ ائمہ دین جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں سے بھی کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ خصوصی طور پر قبروں کو درست کیا جائے، ان کی مٹی کو درست کیا جائے۔ اور یہ تو ویسے بھی ناانصافی ہے کہ جس باپ نے ساری زندگی انسان کو پالا، انسان کو جو ہے انسان کے لیے محنت کی، کوشش کی، انسان سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ باپ کی قبر پہ جائے اور پھول پھینک کے آ جائے اور سارا سال جو ہے وہ بھول ہی جائے، جو ہے نہ دعا کرنے کا پتہ ہے، نہ قبر کا پتہ ہے کہ جانور اس کو کھود رہے ہیں یا کیا۔ تو ان 10 دنوں کو چھوڑ کر آپ کسی بھی وقت قبر کے اوپر جا سکتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کو خاص نہ کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو جب تک خاص نہ کیا ہو ہم اس کو اپنی طرف سے خاص نہیں کر سکتے۔ تیسرا جو ایک اہم مسئلہ ہے اس مہینے کے حوالے سے، اس مہینے میں خصوصاً پہلے 10 دنوں میں ہمارے ہاں یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ کسی قسم کی کوئی خوشی جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں کے اندر شہید ہوئے تھے، اس لیے اس میں ان دنوں کے اندر کوئی خوشی نہیں کرنی چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن کا لقب سید الشہداء ہے۔ ان کی وفات کا دن اللہ کے رسول کی زندگی میں کئی دفعہ آیا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ شہید ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو غم کے طور پہ باقاعدہ سال بائی سال رپیٹ کر کے منانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حکم دیا نہ اس کی شریعت نے اجازت دی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہماری محبتیں بھی اور ہماری عداوتیں بھی شریعت کی پابند ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ہم پابند ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں دن تم نے خوشی نہیں کرنی، فلاں دن شادی نہیں کرنی، فلاں دن جو ہے وہ تم نے غمی کا دن منانا ہے، تو پھر ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کو نہ کریں۔ لیکن دین کے اندر کوئی بھی اضافہ، ظاہر ہے آپ خوشی نہیں کر رہے تو آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ کام نیکی والا ہے کہ اس دن کے اندر خوشی نہ کی جائے، یا اس دن کے اندر نیکی کرنا، خوشی کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ کسی کام کو آج خود گناہ سمجھ لینا یا نیکی سمجھ لینا یہ بھی جائز نہیں ہے جب تک شریعت اس کی اجازت نہ دے۔ اس لیے کسی دن کو غم کے طور پہ منانا اور ہر سال منانا، یا خوشی کے طور پہ منانا اور ہر سال منانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ اجازت دی ہے، بلکہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے گئے ہیں اور یہ مکمل ہی رہے گا۔ ایک بدعت بعض گھروں کے اندر یا بعض معاشروں کے اندر، خاندانوں کے اندر رائج ہے کہ محرم الحرام میں جن بیٹیوں کی نئی شادی ہوتی ہے، مثلا جن کی شادی کا پہلا محرم آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو محرم کے مہینے میں واپس بلا لیتے ہیں۔ یہ کام جو ہے، میں اہل سنت کے ذکر کر رہا ہوں، اہل تشیع جو ہیں ان سے ہمارا سروکار نہیں ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو واپس بلا لیتے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، صحابہ نے دیا ہے، تابعین نے دیا ہے، ائمہ دین نے دیا ہے، تو پھر تو ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ائمہ اربعہ تک کسی بھی امام کا قول آپ کو نہیں ملے گا کہ ان دنوں کے اندر اس طرح کا انداز اختیار کیا جائے۔ اس لیے خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین رستہ جو ہے وہ بدعت والا رستہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدعت سے بچائیے، سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے صحابہ کی سیرت کو، آپ کے اہل بیت کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ یہی دین ہے، اس سے آگے دین نہیں ہے، بلکہ وہ خود سری ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے جس کو دین سمجھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔